اہل تقوی کی صورت بنا لیجئے، اہل تقوی کی صورت بنا لیجئے، نور سنت سے چہرہ سجا لیجئے، اہل تقوی کی صورت بنا لیجئے۔ جی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تجدید ایمان سے متعلق ایک ارشاد فرمایا ہے، فرماتے ہیں کہ ان الایمان لا یخلق کما یخلق الثوب الخلق، ایمان ایسے پرانا ہوتا ہے جیسے کپڑا پرانا ہوتا ہے، ایمان ایسے پرانا ہو جاتا ہے جیسے کپڑا پرانا ہوتا ہے۔ فصل اللہ، فرمایا فصل اللہ ان یجدد ایمان قلوبکم، اس لیے تم اللہ سے مانگا کرو، دعا کیا کرو، سوال کیا کرو کہ وہ ہمارے دل کے ایمان کو رینیو کر دے، فریش کر دے، تازہ کر دے۔ تو ایمان کو تازہ کرنا جو ہے، اس کا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے۔ صلی اللہ، سوال کیا کرو، یعنی امر دیا ہے، تو یہ واجب ہے کہ ہم اپنے ایمان کی تجدید کرتے رہا کریں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ جددو ایمانکم، اپنے ایمان کی تجدید کیا کرو، جیسے حکومتیں تجدید عہد کرتی ہیں، کبھی کوئی دن منا رہے ہیں، کبھی کوئی دن منا رہے ہیں، تو وہ کیا مقصد ہوتا ہے؟ وہ چیز جس کا ہم نے عہد کیا ہوتا ہے اس عہد کو پکا کرنا۔ تو یہ تو رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ اس عہد کو پکا کرو، فریش کرو، تازہ کرو، اور تازہ چیز تو تازہ ہی ہوتی ہے، پرانی پرانی ہوتی ہے، باسی باسی ہوتی ہے۔ تو تازہ بھی ایمان کو کرنا ہے، جس کے بارے میں ایک قول ہے ابن حجر رحمہ اللہ نے فتح الباری میں لکھا ہے، ان الذنب یمزق الایمان، ان الذنب یمزق الایمان والتوبۃ تخیطہ، ایمان، گناہ جو ہے یہ ایمان کو چیر پھاڑ کر کے رکھ دیتا ہے، اور توبہ اس کی صلاحی کر دیتی ہے۔ گناہ کیا تو ایمان زخمی ہو گیا، اس کو گناہ نے چیر پھاڑ کر کے رکھ دیا۔ اس پر توبہ کرنا، تجدید ایمان کر لینا، کہ غلطی کی معافی مانگ لینا، توبہ یہی ہوتا ہے نا۔ تو توبہ پھر اس کی صلاحی کر دیتی ہے، ایمان کی صلاحی کر دیتی ہے جی، اور ایمان استعمال کے قابل ہو جاتا ہے۔ جیسے کپڑا پھٹ جائے اور صلاحی کر دیا جائے تو کچھ تسلی تو ہوتی ہے اور پہننے کے قابل ہو جاتا ہے، ایسے ایمان جب روٹ کے انسان سے دل سے باہر نکلتا ہے، جب وہ زنا کرتا ہے، شراب پیتا ہے، چوری کرتا ہے، ڈاکہ ڈالتا ہے، تو ایمان روٹ کے باہر نکل جاتا ہے، اتنی دیر تک باہر رہتا ہے جتنی دیر وہ اس گناہوں میں مبتلا ہوتا ہے۔ تو اس لیے ایمان کی تجدید کا ہمیں حکم ہے، یہ ایمان کی تجدید کرتے رہنا چاہیے۔ ہم کرتے تو ہیں مگر ہمارا ذہن اس طرف جاتا نہیں ہے، تجدید ہوتی رہتی ہے۔ مثلا اشہد اللہ الہ الا اللہ جو اذان میں مؤذن کہتا ہے ہم سنتے ہیں،
تو وہ ایمان کی تجدید ہے. آگے اشہد ان محمد الرسول اللہ، وہ بھی ایمان کی تجدید ہے. شہادتین یعنی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ ایمان تجدید ہو رہا ہے. لیکن کوئی سوچے تو صحیح، دیکھے تو صحیح، غور تو کرے، نیت تو کرے. اور نیت بھی کر لینی چاہیے، کیونکہ رسول اللہ خود فرما رہے ہیں کہ ایمان کی تجدید کیا کرو. تو اسی طرح وضو کی دعا ہے، اس کے بعد ہم اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبد اللہ و رسولہ، یہ مسلم کی روایت ہے. جی وجعلنا من التوابین وجعلنا من المتطہرین. جی یہ دعا پڑھنے سے ایمان کی تجدید ہو جاتی ہے، کیونکہ اس میں شہادتین ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. اور پھر التحیات میں بھی یہی پڑھتے ہیں، مگر ہمارا خیال ہی نہیں ہوتا، اس وقت بھی ایمان کی تجدید ہو رہی ہوتی ہے. تو ایک تو اسپیشل اسی نیت سے تجدید کرنی چاہیے تاکہ ایمان جو فریش ہے اور تازہ ہوتا ہے تو کچھ پتہ تو چلے کہ میرا ایمان تازہ ہوا. جیسے کوئی نئی چیز آپ پہنتے ہیں تو پتہ چلتا ہے، دل بھی خوش ہوتا ہے. ہاں جی، تو اس طرح ایمان کی تجدید کے لیے بھی ہمیں کچھ معلوم محسوس ہونا چاہیے. ہاں جی، ایمان کو جو ڈنٹ پڑ جاتے ہیں، جیسے گاڑی نئی ہے، اس کا حادثہ ہوا، ڈنٹ پڑ گئے، اس ڈنٹ کو نکالنا چاہیے نا. ایسے ہی ٹائر پھٹ گئے، ٹائر پرانے ہو گئے، بدلتے ہیں، گاڑی کی پینٹنگ کرتے ہیں، پاسپورٹ ایکسپائر ہو گیا اس کو رینیو کرتے ہیں. ایسے ہی ایمان کو رینیو کرنا چاہیے، جبکہ رسول اللہ فرما رہے ہیں، حکومت اعلان کرتی ہے پاسپورٹ رینیو کرا لو، وہ تو بھاگ کے کرواتے ہیں. رسول اللہ اعلان فرما رہے ہیں کہ اپنے ایمان کو بھی رینیو کر لو. اس طرف ہمیں دھیان ہی نہیں جاتا، بلکہ اس کو سیکھنے کا، دین کو سیکھنے کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. الا ماشاء اللہ دنیا کی تعلیم سیکھنے کا پتہ ہے، ایمان کی تعلیم سیکھنے کا پتہ ہی نہیں. بلکہ مزے کی بات یہ ہے کہ قرآن اور حدیث جو مدارس میں پڑھایا جاتا ہے، ان مدارس کی اصلاح، سبحان اللہ، قرآن کی اصلاح اور حدیث پڑھانے والے مدارس کی اصلاح حکومت کرنا چاہ رہی ہے. معاذ اللہ، قرآن کی اصلاح تم کیا کرو گے اللہ کے بندو؟ تعلیمی اداروں کی اصلاح کہہ رہے ہیں، مدارس کی اصلاح کرنا چاہ رہے ہیں. مدارس میں کیا پڑھایا جاتا ہے؟ قرآن و حدیث ہی ہے. باقی منطق کی اگر پڑھائی جاتی ہے، کوئی فلسفی کتاب ہے، تو وہ تو ایمان میں ترقی کا باعث نہیں ہے. اگر وہ بھی ہو تو تم اس میں ایمان والوں کی کیا اصلاح کرو گے؟ قرآن تو کہتا ہے تم اپنی اصلاح کرو. مدارس والے تو اپنی اصلاح کے لیے وہاں جاتے ہیں، امت کی اصلاح کے لیے اساتذہ وہاں پڑھاتے ہیں. جیسے رسول اللہ اور صحابہ، مسجد نبوی میں مدرسہ قائم تھا، 450 صحابہ عدد ان کا آتا ہے، جو صفہ، مقام صفہ میں بیٹھے رہتے تھے، مسجد ہی میں رہتے تھے. اللہ نے ان کی تعلیم کو، ان کی تعلیم کی وجہ ہی سے اور بیٹھے رہنے کی وجہ سے، اللہ کے گھر میں بیٹھے رہنے کی وجہ سے ان کو اپنے فقیر فرمایا ہے، اور ان کا ذکر قرآن میں کیا ہے. یہ ادا اللہ کو اتنی پسند آ گئی، اللہ کو یہ ادا، ان کی نبی کے پاس بیٹھنے کی ادا اتنی پسند آ گئی، تعلیم کے لیے، قرآن و حدیث کی تعلیم کے لیے،
کہ اللہ نے ان کی اس تعلیم کو اور ان کے بیٹھنے کو قرآن بنا ڈالا، جو محراب و منبر میں قیامت تک پڑھا جائے گا، بلکہ جنت میں بھی انہی کی تعریفوں پر، جنت میں بھی انہی کی تعریفیں کی جائیں گی، اور یہ قرآن پڑھا جائے گا۔ یہ واحد کتاب ہے، اس تعلیم کی اصلاح ہم نے کرنی ہے۔ کیا ہو گیا دماغوں کو ہمارے؟ اسی لیے اللہ ہمیں معاذ اللہ پوری دنیا میں ہمیں ذلیل کر رہا ہے، ہماری کرتوتوں کی وجہ سے۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ کس کی اصلاح کر رہے ہیں؟ کیا قرآن سے آیتیں نکال کے اصلاح کرو گے ہماری اپنی؟ وہ جن کا کام ہے، مرزائیوں کا ہے، جاشیوں کا ہے، قرآن کو اپنے ڈھب کا بنانا، ڈھب کے معانی لکھنا، یہ ان کا کام ہے، ہمارا یہ کام نہیں ہے۔ ہمیں اپنی اصلاح کرنی ہے۔ ہم جان بوجھ کر الٹا چل رہے ہیں، اور اس کی سزا اللہ دے گا، دنیا میں بھی دے گا اور آخرت میں بھی اللہ محفوظ فرمائے۔ دین والوں کی اصلاح کر رہے ہیں، وہ تو بیچارے خود محتاج تو ہیں، ہم سارے محتاج ہیں اصلاح کے، لیکن قرآن و حدیث جو مدارس پڑھایا جاتا ہے اس کی اصلاح تو ہم نے کرنی ہے۔ جس تعلیم کی طرف اللہ بلا رہے ہیں، جن فقیروں کا ذکر اللہ قرآن میں فرما رہے ہیں، للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ لا يستطيعون ضربا في الارض يحسبهم الجاهل اغنیاء من التعفف تعرفهم بسیماهم لا يسألون الناس الحافا۔ یہی تعریف کی ہے اللہ نے مسجد نبوی میں صحابہ صفہ جو رسول اللہ سے تعلیم ہی سیکھنے کے لیے بیٹھے ہوئے تھے۔ احصروا فی سبیل اللہ، اللہ کے فرماتے ہیں میرے راستے میں محصور ہیں یہ لوگ، اور یہ فقیر لوگ ہیں۔ للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ لا یستطیعون ضربا فی الارض، یہ تجارت سے تو ان کو غرض ہی کوئی نہیں ہے، زمین میں پھر کے تجارت نہیں کرتے، یہ ہمارے ساتھ تجارت کرتے ہیں جی، یہ اللہ کے ساتھ تجارت کرتے ہیں، یہ اللہ کے گاہک ہیں، بندوں سے تجارت نہیں کرتے۔ یہ کتنے اللہ کو پیارے ہوں گے یہ جن کا ذکر قرآن میں فرما دیا۔ اس تعلیم کو ہم چھوڑ رہے ہیں، اور دوسری تعلیم جو عصری تعلیم ہے اس کے شیدائی بنے بیٹھے ہیں۔ یہ تعلیم جو اللہ نے آسمانوں سے نازل فرمائی، ہم اپنے لیے، اپنی اولادوں کے لیے پسند نہیں کر رہے۔ وہ تعلیم دوسری منع نہیں ہے، لیکن اس تعلیم کو سیکنڈ ہینڈ کیوں بنایا ہم نے؟ سیکنڈ سے بھی آگے بنا دیا، بچوں کو شروع میں قرآن پڑھا لیا زبانی، اور یہ پتہ نہیں کہ پڑھا کیا ہے۔ اور وہ بھی خوش قسمت ہیں جو تھوڑا سا چلو قرآن ہی پڑھا لیتے ہیں، ورنہ تو ہمارے وزراء ایسے ہیں جو قل ہو اللہ تک نہیں جانتے، پڑھ نہیں سکتے۔ یہ وزراء اصلاح کریں گے قرآن و حدیث کے مدارس کے اندر، جن کو خود قل ہو اللہ نہیں آتی؟ یہ ہمارے سر پہ ایسے سوار ہوئے ہیں، یہ ہماری ہی کرتوتوں کی وجہ سے۔ اعمالکم اعمالکم، تمہارے جو راہبر ہیں وہ ایسے ہی جیسے تمہارے جیسے سوار ویسی سواریاں، جیسی سواریاں ویسے سوار آتے ہیں۔ کذالک نولی بعض الظالمین بعضا، ایک ظالم جاتا ہے دوسرا آتا ہے، یہ بھی اللہ ہی کی وجہ سے ہے کہ اللہ فرماتے ہیں ہم بعض الظالمین بعض ظالموں کے اوپر ظالم ہی لے آتے ہیں، کیونکہ تم سمجھتے ہی نہیں ہو۔ عمر ساری کٹ گئی
اور ہماری طرف رجوع ہی نہیں کرتے. یہی دھن ہے تجھ کو رہوں سب سے بالا، ہو زینت نارالی ہو فیشن نرالا، تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا، جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا. وہ ظاہری دنیا اور ٹیپ ٹاپ میں لگ کے ہم دھوکے میں پڑ گئے. کیا مرنے والا یوں جیا کرتا ہے؟ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. یہاں تو عبرت کے ساتھ چلنا ہے. یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ ہم غافلون. یہ کافروں، یہودیوں، نصرانیوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا ہے کہ وہ تو ظاہری ٹیپ ٹاپ اور دنیا کی زینت ہی کو جانتے ہیں. وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ، اور آخرت سے غافل ہیں، قبر و حشر سے غافل ہیں، حساب کتاب دینے سے غافل ہیں. آخرت سے غافل. وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. یعلمون علم سے ہے، جانتے ہیں. علم دنیاوی ظاہری علوم کو جانتے ہیں، آخرت کے علم سے غافل ہیں. تو یہ ظاہری علوم دنیا کو جاننا اور اللہ ہی کو بھول جانا، یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. یہ تو ہمارے امتحان کے لیے دنیا بنائی گئی ہے. یہ دنیا تو ہمارے امتحان کے لیے بنائی گئی ہے. یہ جو ظاہری ٹپ ٹاپ ہمیں نظر آ رہی ہے، اسی کے بارے میں یہ رنگ، یہ دنیا کے رنگ برنگے فیشنیبل لوگ یا فیشنیبل چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہیں، یہ ہمارے امتحان کے لیے ہے. قرآن اس کی گواہی دیتا ہے. خود اللہ فرماتے ہیں انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا لنبلوہم ایہم احسن عملا. ہم نے تو زمین کے اوپر جو کچھ بھی بنایا ہے خوبصورتی کے لیے بنایا ہے. آپ دیکھ لو، زمین میں پھر کے دیکھو. آج کل تو آپ کو گھر بیٹھے موبائل میں سارا ہی کچھ دنیا کی ٹیپ ٹاپ زیب و زینت، جس پر ہم مرے جا رہے ہیں، لڑے جا رہے ہیں. بیٹیاں گھروں کو چھوڑے جا رہی ہیں، بیٹے گھروں کو چھوڑ کے جا رہے ہیں، بیٹے ماں باپ کو ترک کر رہے ہیں، ان کے حقوق کا کوئی حساب نہیں ہے. وہ پاس رکھنے کو تیار نہیں ہے. کیا وجہ ہے؟ یہی دنیا کی زیب و زینت، ٹپ ٹاپ. شادی کر لی، ماں کو در سے بے در کر دیا، اس کو پاس رکھنے کو تیار نہیں. یہ دنیا کی زینت کو اپنانا، فیشنیبل زندگی کو اپنانا، اللہ اکبر، اور ماں کو اور باپ کو لڑ بھیڑ کر گھر سے نکال دینا. اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا زندگی میں؟ یہ کس کی وجہ سے ہے؟ اسی زیب و زینت کو اپنانے کی وجہ سے اور اللہ تعالی سے غافل ہونے کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. اب اسی بیٹے اور بیٹی کو اگر ہم نے شروع میں کچھ اللہ کا سبق دیا ہوتا تو شاید وہ ایسا نہ کرتا. اسی لیے تو فرمایا ہے قوا انفسکم واہلیکم نارا، بچا لو اپنے آپ کو اور اپنی اولادوں کو، اہل خانہ کو، جہنم کی اس آگ سے جس کا ایندھن انسان ہے اور پتھر ہیں. یہی انسان جہنم میں جلے گا، معاذ اللہ، نعوذ باللہ.
اللہم انا نعوذ بک من النار اللہم اصرف عنا عذابها ان عذابها کان غراما وقنا عذاب النار. یہ فیول جہنم کا انسان اور پتھر ہیں، اور اس کو جلانے والے فرشتے مقرر ہیں، انسان کو اور پتھروں کو جلا کر جہنم کو بھڑکانے والے. تو جب انسان جہنم میں جلے گا اس کی چربی پتھروں پر پڑے گی اور پتھروں کی آگ اور بھڑک جائے گی. اس آگ سے اللہ کہتا ہے اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو بچا لو. یہ سبق، یہ ذمہ داری ماں باپ کی ہے، جس کی وجہ سے اگر یہ سبق نہیں سکھایا ہم نے، جہنم کی آگ سے بچپن میں بچانا نہیں سکھایا، تو اکثر یہی ہوتا ہے پھر کہ اولاد اپنے آپ کو ایسے ماں باپ سے بچا کے باہر نکل جاتی ہے. تو دنیا کی زیب و زینت جو ہے یہ تو امتحان کے لیے ہے. انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا، ہم نے زمین کے اوپر جو کچھ ہے اس کو زینت و زیب و زینت کے لیے بنایا ہے. کیوں؟ لنبلوکم ایکم احسن اعمالا، تاکہ ہم آزمائیں کہ اسی زیب و زینت میں رہ کر یہ ہمیں چھوڑ جاتے ہیں، بھول جاتے ہیں، غافل ہو جاتے ہیں ہم سے، یا اسی میں رہتے ہوئے ہمیں یاد کرتے ہیں اور ہمیں بھولتے نہیں ہیں. تم میں اچھے عمل کرتا ہے کون کرتا ہے؟ اس زیب و زینت میں رہتے ہوئے تم اچھے عمل کون کرتا ہے تم میں سے؟ تو یہ دنیا تو اس لیے بنائی اللہ نے. یہ زیب و زینت اور یہ ڈیکوریشن اللہ فرما رہے میں نے اس لیے بنائی ہے، اور موت و حیات بھی اسی لیے بنائی ہے. کتنی موت ہے، کتنی زندگی ہے، وہ تم نے کیسے گزارنی ہے، کیوں گزارنی ہے. خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، میں نے تو موت اور حیات اس لیے بنائی کہ تمہیں دیکھیں کون اچھے عمل کرتا ہے. اب اس حیات میں اس آیت کا مصداق کون ہے؟ ہم کدھر چلے گئے؟ آج تو ہمارا حال یہ ہو گیا ہے کہ الدرہم والدینار احب الینا من الصلاۃ. فرمان رسول کے مطابق ایک وقت ایسا آئے گا کہ درہم اور دینار کی دوڑ ہمیں زیادہ محبوب ہوگی نماز کی بہ نسبت. نماز سے اتنا پیار، اتنا محبت، اتنا شوق اور اتنی دوڑ اس کی نہیں ہوگی جتنی درہم و دینار کی ہوگی. یہ ایک وقت آئے گا، اور یہ آج وہی وقت ہے. یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ ہم غافلون. دنیا کی زیب و زینت کو جانتے ہیں، اس کا علم رکھتے ہیں، اس کا علم لیتے ہیں، اسی کا علم سیکھتے ہیں. وہم عن الآخرۃ ہم غافلون، اور حال یہ ہے کہ آخرت سے غافل ہیں. دنیا میں اتنی مہارت ہم نے حاصل کر لی کہ ایک شخص سونے کے ایک سکے کو اپنے ناخن پر رکھ کے اس کا وزن بتا سکتا ہے. اتنا تجربہ ہو گیا ہمارا، اتنی مہارت حاصل کر لی. یہ تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہے کہ دنیا میں ہم نے اتنی مہارت حاصل کر لی کہ ایک شخص سونے کے چاندی کے سکے کو اپنے انگوٹھے پر رکھ کے اس کا وزن بتا سکتا ہے، مگر اس کو نماز پڑھنی نہیں آتی. لیکن لا یعلم کیف یصلی، نماز پڑھنے ہی نہیں آتی. جو پڑھتے ہیں وہ کیسی پڑھتے ہیں وہ بھی پتہ ہے. نقول ایاک نعبد، ہم کہتے ہیں کہ تیرے سوا عبادت کے لائق نہیں کوئی بھی. ولیکن لا یدری، وہ جانتے نہیں کہ کس کی عبادت کر رہا ہے، زبان سے تو کہہ رہا ہے.
اگر اس کو پتہ چل جائے کہ میں اس خالق کی عبادت کر رہا ہوں جس نے بنایا اور جس نے سجدے کا حکم دیا، تو سجدے میں ابن قیم فرماتے ہیں وہ لطف ہے کہ اگر وہ دل کے ساتھ سجدہ کرے تو قیامت تک سجدے سے سر اٹھانے کو جی نہیں چاہے گا اس کا. یہ لطف ہے سجدے میں. اور ہم کیسے کر رہے ہیں سجدے؟ یہ بھی ایک چیز لوٹنے والی ہے. صرف دنیا کے ڈالر پاؤنڈ اور ریالات ہی لوٹنے والے نہیں ہیں. قسم خدا کی یہ ایمان کی حلاوت ہے. اللہ جس کو چاہتا ہے دے دیتا ہے، لیکن طلب اور تڑپ ہوگی تو یہ ملے گا، اگر نہیں ہوگی تو انلزمکموہا وانتم لہا کارہون. تمہیں نمازیں پسند ہی نہیں ہے، تمہیں سجدے پسند ہی نہیں ہے، ہمارے آگے جھکنا تمہیں وقت ہی نہیں ملتا، تو ہم خامخواہ تمہارے گلے مڑ دیں ہم ایمان کی حلاوت کو. گھروں میں نمازیں پڑھ لیتے ہو، میرے گھر آتے ہی نہیں ہو. کوئی ماں، کوئی شہزادی بھی ہو تو اپنے بیٹے کا 5 دفعہ دن میں منہ نہیں دھوتی، لیکن میرا اللہ 5 دفعہ ہمارا منہ دھلاتا ہے، ہمارے پاؤں دھلاتا ہے، ہمارے چہرے دھلاتا ہے، اور اس پر ہمارے گناہوں کو بھی معاف کرتا ہے. کہتا ہے صاف ستھرا ہو کے میرے پاس آ، میرے گھر میں آ. کوئی بادشاہ اپنے بچوں کا، شہزادوں کا منہ اتنا نہیں دھلاتا دن میں جتنی دفعہ میرا اللہ ہمارا منہ دھلاتا ہے. کتنا پیار ہوگا اللہ و بندے سے، کتنا پیار ہے. یہاں تک فرماتا ہے کہ اپنے دانتوں کو بھی صاف کر کے آ، زبان کی علائش کو دور کر کے آ، مسواک کر کے آ میرے پاس. تم نے میرے سے باتیں کرنی ہے، مسواک کی خوشبو لگا کے آ. جیسے کوئی کسی سے ہم کلام ہوتا ہے، تیاری کرتا ہے اس سے ملاقات کے لیے، تو بڑا بن ٹھن کے زیب و زینت اختیار کر کے میک اپ ہو کر سرما لگا کر اس سے ملاقات کرتا ہے، اس کا اہتمام کرتا ہے. کیا کبھی ہم نے ایسا اہتمام نماز کے لیے کیا؟ اللہ سے ملاقات کے لیے کیا سمجھا ہم نے اللہ کو؟ اہل اللیل فی لیلہم الذ من اہل اللہو فی لہو. نماز تو ایسی چیز ہے کہ جن کو راتوں کی بادشاہت مل جاتی ہے، اٹھ کر اللہ کے دربار میں گڑ گڑانے کی، رونے کی، سجدے کرنے کی، سجدے میں روٹھے رب کو منانے کی جس کو توفیق ہو جاتی ہے، تو کہتے ہیں کہ اس کی جو لذت ہے کھیل کود کرنے والے، رقص و سرود کی محفلیں جمانے والوں کو وہ لذت نہیں ملتی جو ان ٹوٹے ہوئے دل والے لوگوں کو اللہ کے سامنے جھکنے میں لذت ملتی ہے. لو یعلم الملوک ما نحن فیہ لجالدونا علیہ بالسیوف. کہتے ہیں اللہ والے کہ اگر حلاوت ایمان چکھنے والے کہتے ہیں کہ اگر بادشاہوں کو پتہ چل جائے کہ ہم کس حالت میں، کس حلاوت ایمان میں راتوں کو گزارتے ہیں، تو بادشاہ اپنے لشکروں سمیت ہمارے اوپر لشکر کشی کر دیں کہ اے ملاؤں، اے مولویوں، اے اللہ والوں، یہ مزے تمہارے لوٹنے کے نہیں ہیں، یہ مزے تو ہمارے لوٹنے کے ہیں جو مزے تم لوٹ رہے ہو. اگر ان کو پتہ چل جائے
کہ یہ ایسے سکون میں ہے، ایسے زندگی سے مزہ اٹھا رہے ہیں، اور آخرت میں تو مزہ ہوگا ہی ہوگا پھر۔ جس نے دنیا کے مزے اڑا لیے اللہ کو بھول کر، اس کا آخرت میں کچھ حصہ نہیں ہے، کوئی مزہ نہیں ہے اس کو۔ لا لذت فی خیر، لا لذت فی خیر من بعدها نار، لا خیر فی لذت من بعدها نار۔ اس لذت میں کیا خیر ہے جس کے بعد جہنم میں ڈال دیا جائے؟ اس لذت میں بھی کوئی خیر ہے؟ تو یہ سب کچھ اسی کلمہ کی بدولت ہمیں ملا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی پر سارا جہان کھڑا ہے۔ جب یہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والا زمین پر کوئی نہیں رہے گا تو اس زمین کو برباد کر دیا جائے گا، توڑ دیا جائے گا، آسمان کے ٹکڑے کر دیے جائیں گے، پہاڑوں کو روئی کے گھالوں کی طرح اڑا دیا جائے گا، پناہ کی کوئی جگہ نہیں ملے گی۔ لا ملجا ولا منجا منک الا الیک، اللہ کے سوا نہ نجات کی کوئی جگہ ہے اور نہ ہی کوئی ٹھکانا اور بیٹھنے کی جگہ ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک شخص، یہ کلمہ کی برکت ہے، ہاں، لا تقوم الساعة حتى يقال في الارض اللہ اللہ، اور ایک روایت میں ہے لا تقوم الساعة حتى يقال في الارض لا الہ الا اللہ، جب تک زمین میں لا الہ الا اللہ کہا جاتا رہے گا یا اللہ اللہ کہا جاتا رہے گا، زمین میں قیامت نہیں برپا ہوگی۔ اللہ کا نام، حضرت تھانوی فرماتے ہیں گویا اللہ کا نام پورے زمین و آسمان کی روح ہے۔ جب یہ روح نکل جائے گی، کوئی اللہ کہنے والا بھی نہیں رہے گا، تو اذا زلزلت الارض زلزالها والقاریۃ ما القاریہ وما ادراک ما القاریہ کا سما برپا ہو جائے گا۔ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش۔ جب اللہ اللہ کہنے والا زمین پر نہیں ہوگا، لا الہ الا اللہ کہنے والا زمین پر نہیں ہوگا، تو پھر پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اڑنے لگ جائیں گے، قیامت برپا کر دی جائے گی، اور لوگ پتنگوں کی طرح، یہ پتنگے ہوتے ہیں نا چھوٹے چھوٹے، اس کی طرح لوگ اڑنے لگیں گے۔ پھر آگے جا کے اعمال کا حساب دینا ہے، جان تو نہیں چھوٹے گی۔ ابھی تو اصل مستقبل تو قبر کے بعد شروع ہونے والا ہے۔ ہم قبر سے پہلے پہلے مستقبل کو سنوارنے کے لیے اپنی اولادوں کے مستقبل قبر سے پہلے پہلے کوئی ہم سمجھتے ہیں، آخر بعد والے مستقبل کی خبر ہی کسی کو نہیں ہے کہ اصل مستقبل تو وہ ہے۔ وہاں کس بیٹے کے لیے کوٹھیاں بناؤ گے قبر میں پہنچ کر؟ اور قبر خود ایک کالی کوٹھی ہے، اس کا انتظام کر کے جانا ہے۔ فَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ۔ اور ایمان والوں کو کہا جا رہا ہے، ایمان والو اللہ سے ڈرا کرو، اور ہر نفس کو چاہیے فَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اس کل کے لیے کیا بھیجا ہے۔ یہ قبر والا کل، حشر والا کل، پلسرات والا کل، جنت جہنم والا کل، اس کے لیے تم نے کیا بھیجا ہے؟
ایمان والو اس کی فکر کر لو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں قبر کے اوپر تشریف فرما تھے. ایک شخص کو دفن کیا جا رہا تھا تو ایک شخص نے جھانک کر اس کی طرف دیکھا, گردن کو اٹھا کر جیسے دیکھتے ہیں, قبر کھودی ہوئی تھی. تو جب اس کی طرف دیکھا تو پریشان ہوا. تو ارشاد فرمایا لمثل هذا فأعدوا لمثل هذا اليوم فأعدوا, یہ دن اور یہ رات تمہیں ملنے والی ہے, اس کی بھی کچھ تیاری کر لو. جھانک جھانک کر دیکھنے والوں اس کی کچھ تیاری کر لو. اس مٹی کے گھر میں جانا ہے, اس کی تیاری کر لو. لمثل هذا اليوم, جب یہ دن آئے گا ہر شخص کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے, اور اگر نصیب ہوا تو قبر ملے گی. ایسی قبر کے لیے, ایسے دن کے لیے تیاری کرو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا, صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ سب سے زیادہ عقل مند کون سا شخص ہے؟ تو فرمایا سب سے زیادہ عقل مند وہ شخص ہے اکثرهم استعدادا للموت واکثرهم ذکرا للموت. موت کی تیاری کرنے والا اور موت کو کثرت سے یاد کرنے والا عقل مند شخص ہے. اور ہم تو موت کے نام ہی سے گھبراتے ہیں, ڈرتے ہیں, اس باتوں کو سننا ہی پسند نہیں کرتے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موت کو کثرت سے یاد کرنے والے کے لیے فرما رہے ہیں کہ یہ سب سے زیادہ عقل مند ہے. اللہ تعالی ہمیں اس کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے. آدمی کا جسم کیا ہے جس پہ شیدا ہے جہاں, ایک مٹی کی عمارت, ایک مٹی کا مکان, خون کا جسم گارا بنایا, اینٹ جس میں ہڈیاں, چند سانسوں پہ کھڑا ہے یہ خیالی آسماں. موت کی پرزور آندھی جس دم آ کے ٹکرائے گی یہ عمارت ٹوٹ کر پھر خاک میں مل جائے گی. مکہ میں ایک شخص مسلمان ایک صاحب کو دفن کر رہے تھے, کسی اپنی قریبی کو, محبوب کو. جب دفن کر چکے تو قبر پہ کھڑے ہو کے آواز لگائی, ارے بھائی مٹی میں مٹی مل گئی, انجام دنیا دیکھ لے. میرے بھائیو یہ مٹی تھی, مٹی میں مل گئی ہے, یہ زندگی کا انجام ہے, دنیا دیکھ لے, اس سے سبق حاصل کرے. آخر اس جگہ پر آنا ہے, اس سے سبق حاصل کرو, اس کی تیاری کرو. 3 سوال اس کے ہیں جن کا جواب تیار کرنا ہے. یہاں آ کر یہ ایگزام روم ہے, لائٹ نہیں ہے, پیپر بالمشافہ ہوگا, قلم ولم کی ضرورت نہیں ہوگی. اتنا آسان پیپر ہے کہ آؤٹ کر دیا گیا امتحان سے پہلے. الدین یسرن, دین آسان ہے. اس سے آسان کیا ہوگا کہ پیپر امتحان سے پہلے ہی آؤٹ کر دیا جائے. کہتے ہیں دین بڑا مشکل ہے. ارے میں مشکل کہاں ہے, دیکھو اللہ تو کہتا ہے امتحان سے پہلے تم سے یہ سوال کرنے, اس کی تیاری کر لو. اور جو پیپر آؤٹ ہونے کے بعد بھی فیل ہو جائے اس سے بڑا نکھٹو پتر کون ہو سکتا ہے.
اس سے نکھتو پتری کون ہو سکتی ہے؟ من ربو کا، ما دینوں کا، من نبیوں کا، یہی تو 3 سوال ہیں۔ کہتے ہیں وہاں چمڑی کی زبان بات نہیں کرے گی، جواب نہیں دے گی، چمڑی کی نہیں، وہاں دل کی زبان بولے گی، اعمال کی زبان بولے گی، اور عربی بولے گی۔ اللہ کو، جنہوں نے اللہ کو وقت دیا، آخرت کی تیاری کے لیے وقت لگایا، جیسے دنیا میں ہم امتحان کی تیاری کرتے ہیں امتحان سے پہلے اور کامیاب ہو جاتے ہیں، محنت کرتے ہیں، ایسے ہی قبر کے لیے محنت کی ہوگی تو عربی بھی بولنا آسان ہو جائے گی، وہ اللہ توفیق دے گا۔ تو اللہ تعالی ہمیں اس کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔